میں سچ اور جھوٹ جان کر ہی رہوں گی، اگر سچ ہوا تو۔ وہ پھر رکی تھی، آنکھوں میں آنسو گال پر بہنے کو تیار تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر دیے تھے۔ وہ نہیں روئے گی، جتنا رونا تھا وہ 3 دن میں رو چکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آ گئی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس طرف کوئی بھی روح نہیں تھا سوائے اس کے۔ میں غلط تو نہیں آ گئی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ ایسی جگہ پر کیوں ملے گی کہیں؟ وہ نپی سوچاتے ہی جھٹک رہی تھی کہ تبھی اسے خان نظر آیا تھا۔ خان کی اس کی طرف کمر تھی، اس لیے اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ خان پلر پر ہاتھ رکھے ہوئے توڑا جھکا ہوا تھا۔ نور نے بے یقینی سے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے تھے۔ نور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا، کیونکہ خان کڑا ہی اس طرح کا تھا جیسے وہ کسی پر جھکا ہوا ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی روا تھے۔ نہیں خان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ وہ باریک قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ دل اس کا اسے دماغ کافی دور کہہ رہا تھا۔ وہ جیسا دیکھ اور سمجھ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی دل کی بات سچ ہونے کی من ہی من میں دعا کر رہی تھی۔ خان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی کال کٹ کرتے ہوئے مڑا ہی تھا کہ کسی کی نازک وجود سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ خان نے اسے گرنے سے بچاتے ہوئے اپنی مضبوط بازو میں تھاما تھا۔ نور زور سے آنکھیں میچے ہوئے تھی اور وہی خان اس کی بند آنکھوں میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آنکھوں میں آنسو ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ گردن ہلا کر بولی تھی۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو نور؟ اب کی بار خان کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے اس کا یہاں آنا سمجھ نہیں آیا۔ وہ نمرا اور آپ؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر نظریں گھما کر ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مگر یہاں نمرا کیا؟ نمرا کا بوت بھی نہیں تھا۔ سیریسلی نور، نمرا اور میں، تم یہاں یہ دیکھنے آئی ہو میں اور نمرا تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے سیدھا کڑا کرتے بازو دبوچ کر پوچھ رہا تھا۔ خان، وہ تکلیف کے باعث اس کا نام ہی لے سکی تھی۔ کیا خان کیا؟ دیکھو کدھر ہے نمرا؟ نظر آ رہی ہے تو مجھے بھی بتاؤ، شاید میں اسے نہیں دیکھ پا رہا۔ تمہیں نظر آ جائے۔ وہ اس کے دونوں بازو تھامے اس کا رخ دائیں طرف کرتا کان میں غصے سے غراتے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ چپ کڑی آنسو بہاتی رہی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کدھر ہے نمرا؟ نہیں ہے نا؟ بتاؤ نور، ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو نور تمہیں کیسے لگا؟ میں اور نمرا یہاں اکیلے؟ اسے رہ رہ کر اس کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا اور بات بولتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ مجھے لگا، وہ روتے ہوئے ہلکی آواز میں سر نیچے کیے منمنائی تھی۔ واہ نور میڈم، واہ! آپ کو لگا تم نجومی ہو، جو تم نے فرض کر لیا وہی ہوگا۔ وہ تالی بجاتے اسے داد دیتے کہہ رہا تھا، کس نے تمہاری دماغ کے اندر یہ فطور بھرا ہے؟ وہ غصے سے مزید بڑکا تھا۔ بتاؤ نور، کس نے کہا؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ نمرا نے کہا تھا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی سوسو کرتی بتا رہی تھی۔ جانتا تھا یہ سب اس کا ہی کردار ہوگا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا فضا میں سرداخ چھوڑتا بولا تھا اور تھوڑی دیر خاموشی سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ دیکھو نور، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم نے بات ہی ایسی کہی کہ کیا کرتا غصہ آ گیا۔ غصے کو قابو کرتا ہوا وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ کہاں برداشت کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو اس کی ہی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ خان کے نرم لہجے میں رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ نور مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر غصہ کیا، سوری۔ تم خود سوچو، میں نے کبھی کہا ہو اور میرے عمل سے لگا ہو میں نمرا کو چاہتا ہوں؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے بے بس ہو گیا تھا جو صرف اس کے کندھے تک آئی تھی۔ محبت جب ہو، محبوب کا رونا بھی درد کے تیر کی طرح دل کو چلی کر دیتا ہے۔ لیکن نور بھی چپ ہو ہی نہیں رہی تھی اور وہ بے اختیار اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ نور بھی حیرت سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا ایسا بھی کچھ ہوگا؟ اور وہی ان کے پیچھے نمرا کھڑی یہ منظر نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو خان، یہ وجہ ہے مجھے نہ چاہنے کی؟ اگر ممانی نے نہ روکا ہوتا تو نور وہاں خان کے پاس کبھی نہ ہوتی۔ وہ پاؤں پٹکتی غصے سے واپس چلی گئی تھی۔ میں صرف ایک لڑکی کو چاہتا ہوں اور ساری زندگی اسی کو چاہوں گا۔ خان بہک رہا تھا، محبت کے آگے ہارتے ہوئے سنگین غلطی کرنے چلا تھا۔ اور تم جانتی ہو کون ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے جذبوں سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ کون ہے؟ نور بھی دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اس کو اپنا دل خان کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ موبائل ہینگ ہونے کی آواز نے خان کو خوابوں کی دنیا سے لا کر حقیقی دنیا میں پٹھا تھا۔ موبائل کے ٹیون کی آواز پارکنگ ایریا میں خاموشی کی وجہ سے زیادہ اونچی ہوئی تھی۔ وہ نور کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پاکٹ سے موبائل نکالا تھا۔
वो नंबर देखते पल में सब गायब हुआ था। उसे एहसास हुआ था वो क्या करने चला था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो बिना उसकी तरफ देखे मुड़कर जाने लगा था। नूर को उसका ये रवैया समझ नहीं आया। पल में बदला था और बिना कुछ कहे जाने लगा। वो वही बुत बनी खड़ी थी। कौन है वो उसके यूं जाते देखकर पीछे से चिल्लाकर पूछ रही थी। उसका यूं बेगाना होना उसे चुभा था। वो रोका था और आंखें जोर से मैच गया था। वो उसे ना चाहते हुए दर्द दे गया था। वो अपने अमल से उसे बहुत कुछ समझा गया था। वो तुम नहीं हो, बस इतना समझ लो। वो वही कड़े हाथों के बेंच थे बोला था। नूर को उसके ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मतलब वो उसके दिल के हालात से वाकिफ था। क्यों मैं क्यों नहीं, जब आप जानते हैं मैं आपको चाहती हूँ। दोनों के दरमियान 20 कदमों का फासला था। नहीं चाहता तुम्हें, तुमने ठीक महसूस किया था। मैं निम्रा को चाहता हूँ। सुन लिया, वो लड़की निम्रा ही है। उसका इस तरह गुस्से से बोलने पर वो काम कर रह गई थी। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं नहीं मानती। वो नपी से सर हिलाते रोते हुए मानने से इनकार कर रही थी। पहले भी तो यही सोचती थी मैं और निम्रा, अब तो मैंने खुद इकरार किया है। वो मुड़कर तंजिया बोला था। वो थोड़ी देर उम्मीद से खान को देखती रही, शायद अपने कहे हुए अल्फाज को मजाक कहकर टाल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो रोती बिलखती उल्टे कदम लेती वहां से भागती हुई चली गई थी। शिट शिट, क्यों क्यों? नूर के जाते ही वो सारा गुस्सा पिलर पर निकाल रहा था। लाते और मुक्के के जरिए गुस्सा निकाल रहा था। आखिर क्यों बेबस हुए? अगर बता देते तो क्या होता? तुम है लंबी है। वो तक कर जमीन के साथ बैठा बेबसी से खुद को कोसते हुए कह रहा था। उस मासूम को उम्मीद की किरण मिल जानी थी। इससे क्या होता? तुम जानते हो, वो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार की सूरी में लटकी रहती। ना तुम आते, न उसका इंतजार खत्म होता और ना कभी वो आगे बढ़ पाती। खान की आंखें इंतहाई सुर्ख हुई थी, जिससे साफ जाहिर था वो खुद को रोने से रोक रहा था। कोशिश करने के बावजूद एक आंसू गुस्ताखी करते गाल पर बह गया था। नहीं, मैं अब अपने आप को बहकने नहीं दूंगा और ना ही कभी मेरी सच्चाई से वाकिफ होगी। अगर उसे मेरी सच्चाई का इल्म हो गया तो मुझसे नफरत करना शुरू हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं देख सकता। जिन आंखों में कुछ दिनों से अपने लिए मोहब्बत देखता हूँ, उन आंखों में नफरत कैसे देख पाऊंगा? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ना उसके सामने जाऊंगा और ना ही उसे तकलीफ होगी। और कपड़ों के झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ था। पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से भगा ले गया था। मिस पेरी, हम पहुंच गए हैं। नेवल महसूस कर सकता था उसकी बारी होती सांस जो उसके सीने पर महसूस हो रही थी। शायद दवाई का असर अभी भी बाकी होने की वजह से गहरी नींद में थी। नेवल को उसे दोबारा उठाना मुनासिब नहीं लगा और उसे बाहों में उठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा था। सामने ही जी उसी के इंतजार में खड़ा था। भाभी को होश नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई इफेक्ट ना कर गई हो। जी अमल को बाहों में गहरी नींद सोते देखकर फिक्र से बोला था। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मिस पेरी बिल्कुल ठीक है। बस दवाई का असर लगता थोड़ा बाकी है, जिसकी वजह से दोबारा सो गई है। डेवल ने जी को बताते मिस पेरी को पिछली सीट पर बैठाया था। रशीदा को कहा भी था कम दवाई इस्तेमाल करें। हमेशा की कमअकल बेवकूफ़ जी को सनपड़ जाहिल लड़की पर गुस्सा रहा था। जी रिलैक्स, टेंशन वाली कोई बात नहीं। डेवल जी को रिलैक्स करते मिस पेरी के साथ बैठा था। कैसे रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम दोनों का वलीमा है और भाभी को ऐसे लेकर जाएगा क्या? जी घूम कर गाड़ी की दूसरी तरफ आता ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोल रहा था। क्या बाबी बाबी लगाया है? इसका नाम अमल है। डेवल को उसका बाबी कहना जज कर गया था। निकाह हो गया है और वलीमा भी थोड़ी देर बाद हो जाएगा और साथ ही मीडिया भी पूरी दुनिया को बता देगी। जिसको नहीं इल्म होगा वो भी जान जाएंगे। अमल फारूक अहमद अयान खान की बीवी है। जी भी शरारत से कहता डेवल को तंग कर रहा था, लेकिन डेवल उसकी बात को इग्नोर करते मिस पेरी का सर कंधे पर रखा गया था। जी मुस्कुराया था देखकर। बीवी नहीं मानता, साला कमीना लेकिन फिक्र करता है। जी को याद आया जब अब्दुल्ला साहिब ने अमल का नाम लिया था तो कैसे गुस्से से लाल हुआ था। और आप सब भी सोच रहे होंगे मेरी भाभी को बचाया कैसे होगा। चले फिर सब फ्लैशबैक से होकर आए और मुझे गाड़ी चलाने दे। अमल बेहोश होने से पहले जैसे देखा था वो कोई और नहीं, डेवल ही था, वही जिसे अमल ने पुकारा था। डेवल ने फौरन से बाहों में उठाकर खामोशी से साथ वाले कमरे में लाकर आराम से बेड पर लेटा दिया था और पास बैठे थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। डेवल ने उसके चेहरे पर आए बाल उंगलियों से पीछे करता, कंबल से अच्छे से कवर करता उठ खड़ा हुआ था और गुस्से से अपना माथा मसलता हुआ टहलने लगा था। शाहिदा कमरे में पहले से ही मौजूद अमल बीबी का सांस चेक कर रही थी, जो नॉर्मल था। शांत कैसे सोच लिया तो कुछ भी करेगा, मैं खामोश रहूंगा। पहले बात बिजनेस और मेरी जात तक थी, लेकिन तूने बीच में मेरी बीवी को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसी गलती जिसका ज़ाला तेरी मौत पूरा करेंगी। वो कुर्सी पर बैठा सिगरेट सुलगा कर नफरत से सोच रहा था। उस रात
اگر وہ لیپ ٹاپ پر CCTV کی ویڈیو چیک نہ کرتا تو آج مس پیری، وہ کہتے ہیں چور چوری کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیچھے سوراخ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح رشیدہ اس بات سے انجان کیمرے تو چاروں طرف لگے ہیں۔ اسی دن زی نے انجان بن کر اسے ڈرایا دھمکایا تھا۔ ڈرانے دھمکانے سے اس نے ساری سچائی اگل دی تھی اور خفیہ راستے سے اسے ملاقات کر کے ڈرانے لگے تھے۔ دشمنی میں دشمن ہر چیز کا فرق بھول جاتا ہے۔ دشمنی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اپنے سے نیچا دکھانا۔ کبھی بھی دشمن کو اپنے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور یہی سب شان کر رہا تھا۔ شان اس کی ڈیول سائٹ سے واقف نہیں تھا، بزنس کی حد تک جانتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا اب وقت آ گیا ڈیول اس کے روبرو ہو۔ بات اب چھوٹی نہیں تھی، اس کی بیوی کی بات تھی، یہ نے عزت کی۔ رشیدہ روتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ سر، بی بی جی۔ چپ رشیدہ، اگر تم نے کچھ بھی بکواس کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کی غصے سے رگیں پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں جیسے شعلے بڑک رہے تھے۔ ڈیول کے اندر آگ بڑکی ہوئی تھی، جس سے وہ دنیا کو جلا کر راکھ بنا دینا چاہتا تھا۔ سر، وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ڈیول نے اسے گلے سے دبوچ لیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہاں، سنائی نہیں دیتا کہ آواز نہیں نکلنی چاہیے، اور ویسے بھی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا تم یہ سب کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ سر، معاف کر دے، وہ پسی پسی آواز میں بول رہی تھی۔ معاف کر دوں؟ نہیں رشیدہ میڈم، تم محسوس کرو مس پیری نے کیسا محسوس کیا تھا جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ رشیدہ کو اپنا سانس اکڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محسوس کرو کرو، مزید گرفت کو سخت تر کرتا چلایا تھا۔ رشیدہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی، جس کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ ڈیول نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھی تو اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ وہ زمین پر گری بری طرح کانس رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کو چھو کر واپس لوٹی تھی۔ شاہدہ وہی ڈری ہوئی خان بابا کو اتنے غصے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کانستے ہوئے رو رہی تھی۔ شاہدہ، اگر تم مس پیری کے پاس سے 1 منٹ کے لیے بھی ہلی تو حال سوچ لینا میں کیا کروں گا۔ وہ عمل کو ایک نظر دیکھتا انگلی سے وان کرتا حکم دے رہا تھا۔ سمجھ گئی خان بابا، شاہدہ نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے کہا تھا۔ ڈیول کو ان غنڈوں کو سبق سکھانا تھا۔ سر، میری بچی، وہ کانستے ہوئے بول رہی تھی، آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس ہوگی۔ وہ کہتے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وائس ڈیوائسر کو اتار کر ہاتھ کے پورے زور سے توڑا تھا، اور اسے وہی پاس پڑی ڈسٹ بن میں پھینک کر چینجنگ روم میں آیا تھا۔ الماری کا لاک چابی سے کھولنے کے بجائے اس نے پاس ورڈ سے اوپن کیا تھا، جو ہینڈل کے بالکل نیچے تھا، لیکن عمل اس دن کھولنے کے چکر میں غور نہیں کر پائی تھی۔ دروازہ اوپن ہوتے ہی وہ کپڑوں کو پیچھے ہٹا تھا۔ سامنے ایک خفیہ دروازہ تھا جہاں پہ اسکیننگ لاک لگا تھا۔ پہ اسکین ہوتے ہی وہ کھل گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا، ساتھ والے کمرے میں گیا تھا۔ 5 منٹ میں وہ باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، وہ ڈیول کے روپ میں تھا۔ چلتے ہوئے وہ ریڈ روم کے آگے رکا تھا، گارڈز کو جانے کا کہتے خود کمرے میں انٹر ہوا تھا، جہاں غنڈے زخمی حالت میں کرسی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولنے سے چرچراہٹ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زخموں سے چور 2 غنڈوں نے ڈر کر دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کی موت کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کرسی سے بندھے ہوئے پانچوں تر کانپ رہے تھے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم لوگوں نے یہاں آ کر۔ ڈیول ان پانچوں کا جائزہ لیتے کالی گہری آنکھوں سے گور رہا تھا، جن میں سرخی مائل تھی۔ ریڈ روشنی میں آنکھیں کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ تم کون ہو اور ہمیں کیوں مار کر بندھا ہے؟ پانچوں میں سے ان کے لیڈر نے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ تیری موت۔ ڈیول اس کی کرسی پر جھکا سرخ آنکھوں سے گورتے ہی بٹن پریس کیا تھا۔ کرسی سے بندھا ان کا لیڈر کرسی سمیت زمین کے اندر گرا تھا۔ اندر گرتے ہوئے اس کی چیخوں کی آواز زمین کے نیچے سے آتی کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ زمین کے اندر ایسڈ بھرا ہوا تھا، جس سے اس کا جسم کیا کرسی بھی جلس گئی تھی۔ ڈیول دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے اسے مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گنڈے لیڈر کو مرتا اور جلستا ہوا دیکھ کر اونچی آواز میں رونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ معاف کر دے صاحب، ہم سے غلطی نہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ ہم سب تو ایان خان کی بیوی کو اٹھانے آئے تھے، ان چاروں میں سے ایک نے کہا تھا۔ ان کا لیڈر منٹوں میں جلس کر دم توڑ گیا تھا۔ کیا کہا میں نے سنا نہیں؟ ڈیول ان کے قریب آتا انجان بن کر پوچھ رہا تھا۔ وہ صاحب، ہم تو ایان خان کی بیوی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ڈیول نے ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیے تھے۔ اب بول، کیا کہہ رہا تھا تو؟ وہ کرسی کے انتہا پاس بیٹھ کر بازو کی پول ٹھیک کرتے پوچھ رہا تھا۔
چہرے پر تپڑ کی بمبار پر اسے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ نبی سے سر خلا کر چیخا تھا۔ اس کا چہرہ اندر سے جلس رہا تھا۔ وہ کرسی سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے میں مچل رہا تھا۔ ڈیول نے غلاف میں ایک زہریلا ایسڈ تھا جو بیرونی جلد پر لگانے سے خود یا آہستہ آہستہ پوری باڈی میں پھیل جاتا تھا اور اندر سے باڈی کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ وہ اپنا سر زور زور سے ادھر سے ادھر مارتا چیخ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جلن پوری باڈی میں پھیل گئی تھی۔ وہ تینوں سانس روکے اپنے ساتھی کو کرسی پر تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تینوں ہی بے آواز رو رہے تھے اور وہی کرسی پر بیٹھا بیٹھا دم توڑ گیا تھا۔ تینوں میں سے کسی نے بے آواز نکالنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تم تینوں کیوں ہی بول رہے؟ وہ تینوں اس قدر ڈر گئے تھے کہ تینوں ویسے ہی مرنے کے در پہ تھے۔ چلو اب تم تینوں کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں۔ ڈیول محسوس مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ایسا بول رہا تھا جیسے کوئی گیم کھیلنے کو کہہ رہا تھا۔ ڈیول کے کمرے میں بنے 3 دروازے بٹن دبانے سے اوپن ہوئے تھے جن میں جنگلی جانور تھے۔ آگے لوہے کے جالی دار دروازے لگے ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ شیر کی داڑھ کی آواز سے تینوں کی بچی کچی جان بھی نکلنے کو تیار ہوئی تھی۔ تینوں کے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ تینوں کمروں میں شیر قید تھے۔ وہ لوہے کے جالی دار دروازے کو مارتے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے صاف واضح تھا کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ تو بوائز صبح تک جو بچ گیا اس کی خوش قسمتی۔ ڈیول کمرے کے دروازے پر ہینڈل پر ہاتھ رکھتا ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ تینوں اس شخص کے آگے بھیک مانگ رہے تھے لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا دروازہ بند کرنے سے پہلے جان نکال دینے والی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی چیخیں کمرے میں دب گئی تھی۔ میری بیوی کو اغوا کرنے آئے تھے بلڈی، چونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ حقارت سے سوچتا واپس اسی راستے سے اسی کمرے میں گیا تھا جہاں اس نے اپنا حلیہ بدلا تھا۔ چینج کر کے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چینجنگ روم میں آیا تھا۔ وہ مس پیری کے پاس نہیں گیا تھا۔ کمرے میں آتے شرٹ اتار کر بیڈ پر اچالتا کچن کی طرف بڑھ کر کافی بنانے لگا تھا۔ کافی بنا کر ٹیرس پر آ گیا تھا۔ وہ گہری سوچ رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ مس پیری کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ جو کرنے والا تھا عمل کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ زی گاڑی آرام سے چلاؤ۔ گاڑی کو جھٹکا لگنے سے ڈیول لیپ ٹاپ سے دھیان ہٹاتا بول رہا تھا اور وہی عمل بھی ہوش میں آتے ہی سیدھی ہوئی تھی۔ تم بہتر محسوس کر رہی ہو مس پیری؟ ڈیول نے پوچھا تھا۔ ایان کیا ہم ابھی بھی ہیلی کاپٹر میں ہیں؟ وہ ڈیول کے گلے لگی ڈر کے پوچھ رہی تھی اور وہی زی کے ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتا بچا تھا۔ زی نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ مس پیری ہم کار میں ہے، وہ دان پیستے زی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ زی جو عمل کے اس رویے پر شوق تھا ڈیول کو غصے سے دیکھ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ او سوری، میں سمجھی۔ عمل اس سے پیچھے ہوتی اپنی اس حرکت پر شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے خود پر اس قدر غصہ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کار سے چھلانگ لگا دے، پر ہائے افسوس ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کپڑوں پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے ساتھ بیٹھے شخص کو ضرور دیکھا تھا۔ عمل اس وقت گرے میکسی میں تھی۔ ساتھ بیٹھے شخص نے سیم کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور میرے کپڑے کس نے بدلے؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ ہم اپنے ریسیپشن پر جا رہے ہیں اور تمہارے کپڑے فکر نہ کرو، میں نے نہیں، شاہدہ نے بدلے ہیں۔ وہ ای میل ٹائپ کرتا بتا رہا تھا۔ کیا؟ عمل تو مانو ایسا لگا وہ کومے میں گئی تھی۔ اس کا ریسیپشن اور اسی کو نہیں علم۔ مس پیری اس میں اتنا چیخنے والی کون سی بات ہے؟ میں چیخوں نہ تو اور کیا کروں؟ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں جب اٹھی تھی تو مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، پھر میں ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمل نے غصے سے ساتھ جو ہوا بتا رہی تھی۔ ایک منٹ کہیں تم مجھے بے ہوش کر کے تو نہیں لائے تاکہ میں ریسیپشن سے انکار نہ کر دوں؟ وہ شکی نگاہوں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ زی ان دونوں کی باتیں انجوائے کرتے کار ہوٹل کے آگے رکی تھی۔ زی تم جاؤ، ڈیول نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا تھا۔ جو حکم باس۔ زی یہ کہتے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ مس پیری تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈیول کوٹ کا بٹن بند کرتے اسے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی عمل سمجھی نہیں تھی۔ وہ بنا اس کا جواب دیے دروازہ کھولتی جانے لگی تھی۔ ڈیول نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ عمل سیدھا اس کے اوپر گری تھی۔ تم کہیں ڈر تو نہیں رہی؟ میں اندر جا کر سب کے سامنے تمہارا راز پاش کر دوں گی۔ اگر ایسا سوچ بھی رہے تو یقین جانو ٹھیک سوچ رہے ہو۔ وہ بنا ڈر خوف کے اس پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آئی لائک یور ایٹیچیوڈ جانم، لیکن وہ کیا ہے؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر تم بتانا چاہتی ہو تو شوق سے بتانا، مگر ایک بات کلیئر کر جاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں غنڈا ہوں؟ وہ اس کی کمر پر گرپ سخت کرتا بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چھوڑو؟ وہ بھی اسے تنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ میرے بابا کو مجھ پر یقین ہے، وہ بنا ثبوت کے یقین کر لیں گے۔ عمل اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتی بول رہی تھی۔ ڈیول ایسے ہی نہیں اسے شیرنی کہتا تھا، شوق سے بتانا۔ میں نے کہنا تھا ہمیں کپل کی طرح مظاہرہ کرنا ہوگا۔
वो उसे पीछे करता सीरियस होकर बता रहा था, जब हम दोनों ही होश नहीं तो क्यों नाटक करें। मैं तो नहीं कर रही, अच्छा ही होगा, ऐसे हमारी तलाक हो जाएगी। तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम अच्छे से मुजाहिरा करोगी। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलने से पहले कहा था, मर के भी नहीं। तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना मैं क्या करता हूँ। डेविल ने कहते ही हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। तुम जो मर्जी करो, डरती नहीं। वो उसका हाथ थामती कार से उतर कर उसको देखकर बोली थी, अच्छा तो फिर हेलीकॉप्टर का सफ़र करने में तुम्हें कितना मज़ा आएगा, वो भी अकेले। वो अपना बाजू फोल्ड करते उसका ध्यान बाजू की तरफ करवाता कह रहा था। अमल को मानो अभी से चक्कर आने लगे थे और उसका बाजू तामे चलने लगी थी। सर 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 सारे रिपोर्टर उनके गाड़ी से उतरने पर ही सैलाब की तरह उनकी तरफ बढ़े थे। गार्ड्स उनके लिए रास्ता बना रहे थे जहां से वो दोनों गुजर रहे थे। मिस पेरी स्माइल, वरना डेविल के कहने पर वो होश में आई थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो खुश्क लबों पर जुबान फेरते स्माइल चेहरे पर सजाए पूछ रही थी। डेविल अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था और मिस पेरी की तरफ देखते अपनी हंसी को कंट्रोल करते नपी से सर हिलाया था और वही अमल का मासूम मुंह बना था जैसे अभी रो देने को थी। इस बात से दोनों बेफिक्र इतना क्यूट सा लम्हा कैमरे में कैद हो चुका था। डेविल मिस पेरी की कैफियत को खूब इंजॉय कर रहा था। वो दोनों चलते हुए एंटर हुए थे कि तभी सब मेन लाइट्स बुझा दी गई थी